الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ روزے کے احکامات کے اوپر تقریباً 6 آیتیں یہاں مشتمل ہیں، اور ان 6 آیتوں کے اندر جو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ رمضان کا روزہ جو آج ہمارے درمیان بالکل منضبط شکل کے اندر موجود ہے، یہ تقریباً 3 احوال اس کے اوپر پیش آئے ہیں، یعنی 3 مراحل سے گزر کر یہ منضبط ہو کر ہمارے سامنے ابھی اس وقت رمضان کا روزہ موجود ہے. تو میں اسی سلسلے کے اندر یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت کا جو تاریخی جائزہ ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے قبل میں نے آپ سے کہا تھا کہ روزہ سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، تو مکے کے اندر روزہ فرض نہیں ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ روزہ ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے 1 مہینے کے لیے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو اس کا عادی بنایا گیا اور اس کے بعد مکمل طور پہ رمضان کا پورا مہینہ فرض قرار دے دیا گیا. قرآن مجید کی جو شروع کی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. روزہ مدینے میں فرض ہوا سن 2 ہجری کے اندر، اور یہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی عاشورہ کے دن، اور اس خوشی کے اندر وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے بھی مسلمانوں کو ہر مہینے ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، پلس یوم عاشورہ. یہ چلتا رہا سلسلہ. ان روزوں کے اندر اس بات کا اختیار تھا، ایام معدودات، قرآن نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اہل علم جانتے ہیں کہ معدودات کا جو لفظ ہے، جو جمع ہے، یہ جمع قلت ہے جو 3 سے لے کر 9 تک آتی ہے. تو اس سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس آیت کے اندر رمضان کے مکمل 1 مہینے کے روزے کی فرضیت کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہی ایام 20 کے روزے ہیں جو 3 دن کے ہیں، اور یوم عاشورہ کی. پھر یہاں پہ یہ روزے کی فرضیت علی التعین نہیں ہے،
یہاں پہ اختیار دیا گیا ہے علی التخییر. قرآن مجید نے کہا کہ یہ چند دن روزے کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے، مسافر ہے، بہت بوڑھا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان ایام کی تکمیل کرے. مطلب اس کو چھوٹ ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. بیمار ہے تو ظاہر نہیں رکھے گا، مسافر ہے تو اس کو بھی جو ہے اس کے لیے بھی یہ بات جائز ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، اجازت ہے. لیکن جو صحت مند ہے، جو مقیم ہے، تو اس کے لیے روزہ کمپلسری ہے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے بتلا دیا کہ یہ علی التخییر ہے، یعنی اگر تم مقیم ہو، اگر تم صحت مند ہو اور تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو تو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک صحت مند آدمی، ایک مقیم آدمی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے، تو یہ اس کے روزے کا بدل ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو پہلا مرحلہ تھا روزے کا، اس کے اندر روزہ فرض کیا گیا، لیکن پورے مہینے کا نہیں، یہ روزہ چند دنوں کا تھا. یہ ایام 20 کے روزے تھے جو علی التخییر تھے. روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت تھی، اور اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا تھا، وہ فدیے کے طور پہ. یہ اس کے روزے کا بدل تھا، یہاں پہ اللہ نے بدل رکھا تھا. یہ پہلا مرحلہ تھا روزے کا. اور اسی بات کی طرف مختلف علماء کرام گئے ہیں. امام رازی تفسیر رازی کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بھی کچھ مفسر ہیں جو اسی بات کی طرف گئے، ان کی رائے بھی یہی ہے. اب یہ روزے کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جس کے اندر قرآن مجید نے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہاں دیکھیے، اب یہاں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پہلے کیا تھا؟ اگر صحت مند آدمی، مقیم آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اپنے ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو فدیۃً 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ کافی ہو جائے گا اس کے روزے کے لیے علی التخییر. اب یہاں پہ روزے کی فرضیت آئی ہے، لیکن علی التعیین آئی ہے، اور پورے 1 مہینے کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور جو شخص فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص بھی روزے کے اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو پالے فلیصمہ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس مہینے کا پورا روزہ رکھے. اب مریض ہو، مسافر ہو، بیمار ہو، شیخ فانی ہو، تو اس کے لیے اجازت جو پہلے تھی وہ اب بھی باقی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں مکمل کر لے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے حالت سفر میں، حالت بیماری میں، یا بہت بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے، بعد میں چل کر کے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کر لے. یہ پہلے بھی اجازت تھی اور اب بھی اجازت باقی ہے. لیکن جو پہلے اجازت تھی کہ روزے کا بدل فدیے کی شکل میں موجود تھا، وہ اب یہاں پہ ختم ہو گیا. فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس مہینے کو پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے. اب وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے کر کے جان نہیں چھڑا سکتا، اب فدیے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں، فدیے کی اجازت ایسے شخص کے لیے ہے جو بالکل شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. تو ایسے ضعیف اور کمزور کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پورے مہینے کا روزہ نہ رکھے اور ایک روزہ کے بدلے میں
ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو یہ اس کے روزے کا بدل ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب بھی دے گا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا روزے کا۔ اس کے بعد روزے کا تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ روزے کی جو منضبط شکل ہے ہمارے درمیان ابھی یہ 3 مراحل سے گزر کر ہمارے پاس آئی۔ تو یہ 2 دور ہو گئے۔ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ تیسرا مرحلہ کیا تھا کہ اب تک جو دوسرے مرحلے میں روزے کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ افطار کے بعد جب تک آدمی سویا نہیں ہے اس وقت تک وہ کھا پی سکتا ہے اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جیسے وہ سو گیا، نیند لگ گئی اور پھر وہ نیند سے بیدار ہوا اور وہ چاہا کہ میں کچھ کھا لوں کچھ پی لوں تو اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ جس طریقے سے یہودیوں کے اندر تھا یہ سسٹم کہ افطار کے بعد جب تک وہ جگے رہتے اس وقت تک تو ٹھیک تھا کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل، لیکن جیسے اس کو نیند لگ جاتی تو اب اس وقت سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ بالکل وہی سسٹم ہمارے پاس بھی تھا کہ رات میں افطار کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں اس وقت تک تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر سو گئے اور اس کے بعد پھر نیند کھلی تو کھا پی نہیں سکتے۔ گویا کہ اس وقت سحری کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ دوسرے مرحلے کے اندر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک قیس بن سرمہ صحابی رسول جو ایک کسان تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، ایک دن گئے کھیت میں کام کیا، شام میں تھک کر کے آئے اور افطار کے وقت ان کو نیند لگ گئی۔ جب افطار کے وقت نیند لگ گئی تو رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اب ان کی نیند کھلی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نیند لگ جاتی تو اس کے بعد اگر پھر نیند سے بیدار ہوتے تو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا روزہ شروع ہو گیا، نیند لگ گئی روزہ شروع۔ تو گویا کہ وہ بغیر کھائے پیے پوری رات رہے اور دوسرے دن بھی بغیر کھائے پیے جو ہے انہوں نے گزارا۔ جب شام ہوئی تو کافی نڈھال ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی اس کمزوری کی، اس لاغر پن کی، تو انہوں نے ساری روایات بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں سو گیا تھا افطار سے قبل اور میں کچھ کھا پی نہیں سکا، اس لیے میری طبیعت اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے حکم دیا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرو، کب تک؟ صبح صادق تک۔ یعنی اب اگر تم افطار کر کے کھانا پینا کھا کر کے سو جاتے ہو اور اس کے بعد پھر تمہاری نیند کھلتی ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اب کھاؤ پیو کب تک؟ یعنی صبح صادق تک، یعنی طلوع فجر تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اور اس کے بعد سحری کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ جو ہے تیسرے مرحلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ اب تم جو ہے رات کے اندر بھی کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اور سحری کر سکتے ہو طلوع فجر تک۔ اب طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے تمہارا روزہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے روزے کی فرضیت کے جو مختلف ادوار تھے میں نے اس کا جو ہے تاریخی جائزہ جو ہے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے ضرور جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے روزے کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔